الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ وتحرم الرشوۃ بضم الراء وکسرها، رشوت جو ہے وہ حرام ہے۔ بنیادی طور پہ فقہ میں جو رشوت استعمال ہوتی ہے اور جو روایات بھی وارد ہوئی ہیں وہ اسی جو رشوت القاضی ہوتی ہے، یعنی حکم اور فیصلے کے اوپر جو رشوت لینا ہوتا ہے، یہ والی رشوت کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے۔ اور یہ تمام مسلمانوں کا سنی شیعہ کا ایک اجماعی مسئلہ ہے، اور اس بارے میں روایات بھی کثرت سے وارد ہیں اور شدید کیا اس کی مذمت ہے۔ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں کیا ہیں؟ جہنم میں ہیں۔ اس طرح کی مشہور روایات ہیں۔ تو یہاں پہ مصنف اس چیز کو واضح کریں گے، یعنی شہید ثانی، کہ چاہے یہ حق فیصلہ کرنے کے لیے ہو یا باطل فیصلہ کرنے کے لیے ہو، ہر صورت میں رشوت لینا کم از کم کیا حرام ہے۔ ایک فقط صورت استثنائی بنتی ہے کہ جب ایک بندے کو بہت نقصان ہو جائے گا، اگر اسے اپنا حق نہ ملا، اس کی زمین نکل جائے گی، کوئی بندہ قتل ہو جائے گا، تو اس ضرر اور نقصان سے بچنے کے لیے وہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جب رشوت دے گا تو یہ کام رشوت دینا اس کے لیے جائز ہوگا، لیکن پھر بھی لینا جو ہے نا یہ تو حرام رہے گا ہر صورت میں۔ تو لہٰذا رشوت لینے کا یعنی مکمل طور پہ دروازہ بند ہو گیا ہے کہ چاہے حق فیصلے کے لیے رشوت لے یا باطل فیصلے کے لیے لے، تو دونوں کیا ہیں اس کے لیے حرام ہے۔ فقط کیا ہے کہ اس میں رشوت کا گناہ برابر رہے گا، اور وہ جو باطل فیصلہ کرے گا وہ ایک ایکسٹرا کیا اس کے اوپر گناہ ہوگا کہ اس نے کیا زیادتی بھی کیا، غلط فیصلہ بھی کیا۔ اچھا، رشوت کا جو لفظ ہے را کے ضمہ کے ساتھ بھی ہے، یعنی رشوہ بھی ہے اور رشوہ بھی ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے کہ وہ اخذہ، قاضی کا اخذ کرنا، قاضی کا لینا، مالن، کوئی مال لینا۔ اب وہ مال کس سے لے؟ من احدہما، ان دونوں میں سے ایک سے لے، یعنی مدعی اور جو منکر ہیں، خصمین جسے ہم کہتے ہیں۔ او منہما، یا جو ہے وہ مال ان دونوں سے لے۔ او من غیرہما، یا ان دونوں کے علاوہ کسی تیسری پارٹی سے لے۔ اب یہ مال کس کے اوپر وہ لے لائے؟ علی الحکم، فیصلے کے اوپر لے لائے کہ میں جی فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، تو اس فیصلے کے بدلے میں آپ مجھے کیا ہے؟ پیسہ دیں۔ اول ہدایت، یعنی علی الحکم، اول ہدایت یعنی او علی الہدایت، یعنی حکم کے لیے تو وہ پیسہ نہیں لے رہا، اس نے فقط کہا ہے کہ بھی مجھے آپ پیسہ دیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ جا کے جو ہے وہ میرے پاس کیس لے کر آئیں، تو اگر آپ اس طرح سے بیان کریں گے اپنی بات کو تو پھر آپ کیا جیت جائیں گے اور فیصلہ کیا آپ کے حق میں ہوگا۔ اسے کیا ہوتے ہیں کہ رہنمائی دینا، اول ہدایت الی شیء من وجوہ الحکم، کہ حکم کی جو وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے حکم کی جہت کیا تبدیل ہو جاتی ہے، تو ان میں سے کسی شے کی طرف رہنمائی دینے کے لیے جو ہے وہ پیسہ جو لیتا ہے، اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ رشوت کہتے ہیں۔ تو بس رشوت کی تعریف کیا ہوگی کہ چاہے یہ فیصلے کے اوپر لے یا فیصلے سے جو پہلے مقدماتی کام ہوتے ہیں کہ جی میں آپ کو رہنمائی کروں گا کس طریقے سے آپ اپنے دعوے مرتب کریں، کس طریقے سے گواہ لے کریں، ٹھیک ہے، تو یہ ان چیزوں کے اوپر بھی کیا ہے؟ پیسہ لینا رشوت میں کیا شمار ہوتا ہے۔ سواء، اب اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکم لباذلھا بحق، باذل رشوت، بذل عطا کرنا، کہ جو رشوت عطا کرنے والا ہے جسے معطی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رشوت دینے والا، کہ چاہے جو ہے یہ حکم کرے لے باذلھا، لے یعنی اس کے حق میں، جو رشوت دینے والا ہے اس کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کرے، ام باطل، یا جو ہے وہ اس کے لیے فیصلہ کرے باطل، ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے حق فیصلہ کرے یا رشوت دینے والے کے لیے کیا ہے؟ غلط فیصلہ کرے، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ وعلی تحریمھا اجماع المسلمین، اس کی حرمت کے اوپر تمام مسلمانوں کا، شیعہ سنی کا کیا ہے؟ اجماع موجود ہے۔ وعن الباقر علیہ السلام انہ الکفر باللہ ورسولہ، اور یہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرنا ہے ایک طرح سے، یعنی فأما الرشا فی الحکم، یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ فأما الرشا فی الحکم فإن ذلک الکفر باللہ العظیم وبرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ جو کفر کی تعبیرات ہیں یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتی ہیں، جو گناہ شدید ہوتا ہے اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ کفر کا کیا ہے؟ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح نماز چھوڑنے والے کے بارے میں بھی کفر کے کیا ہے؟ الفاظ موجود ہیں۔ اس سے مراد وہ والا کفر نہیں ہے کہ جو عقیدے میں ہوتا ہے،
یہ عملی کفر ہے جسے ہم شرک کیا کہتے ہیں، شرک در اطاعت کہتے ہیں، اطاعت میں کیا کرنا، کفر اور شرک کر دینا، اس سے بندہ فاسق بنتا ہے، کافر نہیں بنتا، اگرچہ تعبیر ایک ہی ہے۔ اچھا، وَكَمَا تَحْرُمُ یعنی کما تحرم الرشوت ہو، جس طریقے سے رشوت حرام ہے کس کے اوپر، علی المرتشی، مرتشی رشوت لینے والا، جس طریقے سے رشوت لینے والا وہ جو قاضی ہے اس کے اوپر حرام ہوتی ہے، تحرم علی المعطی، دینے والے کے اوپر بھی کیا ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے۔ یہ تو روایات میں چیز موجود ہے کہ دونوں کے اوپر کیا حرام ہے، لیکن شہید ثانی اس کے اوپر ایک اور استدلال کرتے ہیں، وہ استدلال یوں کرتے ہیں کہ لِإِعَانَةِ المعطی، کہ رشوت دینے والا مدد کر رہا ہے، کس کے اوپر مدد کر رہا ہے، علی الاسم والعدوان، اسم کے اوپر یعنی گناہ کے اوپر، اور وہ جو تجاوز کے کام ہیں، اللہ کے حدود سے نکل جانے والے کام ہیں، اس کے اوپر کیا ہے، تجاوز کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے لیے جب رشوت لینا حرام ہے تو وہ حرام کب بنے گا، جب یہ دے گا تو اس کے لیے کیا حرام بنے گا، تو یہ دینا اس کے لیے کیا شمار ہوگا کہ یہ اس کو جی تعاون دے رہا ہے، تعاون فراہم کر رہا ہے کس کے اوپر، حرام کے اوپر، کیونکہ اگر یہ اسے رشوت نہ لے تو کم از کم اس کی طرف سے تعاون کیا اس کو نہیں ملے گا گناہ کے اوپر۔ تو یہ ان کا استدلال ہے جو قرآن مجید کی آیت سے ہے کہ تم برائی کے کاموں کے اوپر کیا ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے۔ ہاں، اسے رشوت نہیں کہتے، یہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ جو پاسپورٹ بنوانے آپ گئے ہیں، شناختی کارڈ بنوانے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا ٹوکن لینے گئے ہیں، ادھر آپ کا کام نہیں ہوگا جب تک آپ اپنا پیسہ نہیں دیں گے، تو اس کو لیے نہیں، اس کے لیے فقہی طور پہ لفظ رشوت استعمال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ اگلا بندہ پیسے جو لے رہا ہے یہ کس کے بدلے میں لے رہا ہے، اگر ہم کہیں کہ جو اس کے لیے پیسہ لینا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، حکومت اسے تنخواہ دیتی ہے، ادارہ اسے تنخواہ دیتا ہے، تو یہ جو پیسہ لے رہا ہے وہ ناحق لے رہا ہے، اور جو دینے والا ہے وہ چونکہ مجبور ہے، اس نے اپنے حق کو نکلوانا ہے، تو یہ رشوت نہیں کہلائے گا۔ کیا رشوت خاص ہے قضاوت کے باب میں؟ ہاں، یہ خاص ہے، اصطلاح اس کی خاص ہے۔ موارد میں رشوت ہی استعمال کیا گیا، نہیں، اردو میں ہم یہ رشوت استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ عربی بھی جو لفظ استعمال ہوتے ہیں رشوت ہی استعمال ہوتے ہیں، جب تک آپ رشوت نہ دیں آپ کا کام نہیں ہوگا، یعنی اس کے لیے جو لفظ رشوت استعمال ہوتا ہے وہ ایک عرفی معنی میں ہے، ورنہ فقہی معنی میں یہ فقط قضاوت کے باب کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس سے ہم عرفی معنی میں رشوت کہتے ہیں، لیکن وہ یہ والی رشوت نہیں ہے جو کفر کی حد تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اور رشوت ہے کہ اب وہ ایک بندہ ناجائز آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، ناجائز کسی سے پیسہ لے لینا حق نہیں بنتا، ٹھیک ہے، کسی کو تنگ کر کے اس سے کیا پیسہ لینا، دھمکی دے کے پیسہ، بھی اگر پیسہ نہیں دو گے تو میں تمہیں نقصان دوں گا، کیا نقصان دوں گا، تمہیں اندر کرا دوں گا، تمہاری موٹر سائیکل بند کر دوں گا، تمہاری پر یہ کیس کر دوں گا، یہ کیا ہے، کسی کو ڈرا کے پیسہ نکلوانا، اسے فقہی طور پہ اس کو رشوت نہیں کہتے۔ رشوت کی تعریف آپ کیا کریں گے، ہوا اخذ مال، ہوا اخذہ یعنی اخذ القاضی، اخذ القاضی مالا علی الحکم او الہدایت الی وجوہ الحکم، یہ رشوت کی تعریف ہے۔ اب وہ پولیس والا جو لے رہا ہے، باقی لے رہا ہے، وہ فیصلے کے اوپر تھوڑی لے رہے ہیں پیسہ۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ مال کے افراد میں کیا کیا چیز ہے، مثال کے طور پر ایک شخص قاضی کو کہتے ہیں وڈیرا ٹائپ شخص ہے، اگر وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ دینا، مثلا اس سے اس کی مراعات حاصل ہوں گی قاضی کو، اگر اس کی وجہ سے یہ فیصلہ کر رہا ہے تو کیا یہ رشوت کے باب میں ہے؟ ہم مال اس سے کہیں گے ہر وہ چیز جس کی مالیت ہوتی ہے، جس کے جو ہے وہ بدلے میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، وہ جو پیسے کی شکل میں نہ ہو، وہ اس کی کیا ہے، نوکری لگوانا ہے، کسی جگہ پہ اس کا کام کروانا ہے، جس کا پیسہ ہوتا ہے وہ اس کو کروا کے دیں گے، تو یہ سارا مال میں آئے گا۔ اچھا جی، الا، اب یہاں پہ استثناء کرتے ہیں کہ الا ان یتوقف علیہا علی الرشوت، کہ رشوت کے اوپر موقوف ہو جائے تحصیل و حق کے ہی، اپنے حق کو حاصل کرنا، کہ یہ بندہ اپنی زمینیں کبھی بھی نہیں چھڑوا سکتا جب تک یہ پیسہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو فتحرم علی المرتشی خاصتاً، تو اس صورت میں مرتشی کے اوپر یہ فقط حرام ہوگا، لیکن اس دینے والے کے اوپر حرام نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو شروع میں جو قاضی کی شرائط بیان کی تھی اس میں سے ایک شرط کیا تھی، عدالت تھی، تو ایسا قاضی کیا رہے گا، عادل ہی نہیں رہے گا، فاسق ہو جائے گا، اور فاسق کے پاس ویسے ہی فیصلہ لے کر جانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ پھر فیصلہ لے کر کیوں جا رہا ہے، یہ پھر اسی باب سے ہوگا کہ بھئی اپنا حق نکلوانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تو اب وہ کیسے نکالیں گے، اس طرح ہم خود کو نقصان تھوڑی برداشت کریں گے، یعنی دین اسلام میں اپنا نقصان پیسے کا، مال کا جو متعدن بھی ہوتا ہے، یہ اس کے بھی آپشن ہوتے ہیں، اس سے تو کیا ہے روزہ اور نماز وغیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے پاکستان کی عدالتوں میں ہو، عراق کی عدالتوں میں ہو، تو وہ اسی وجہ سے جانا جائز ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں حق نہیں مل سکتا،
تو وہ اس باب سے ہے جو اضطرار کا باب ہے کہ آپ فاسق قاضیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ اچھا جی، جب رشوت حرام ہے تو رشوت حرام ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اگر یہ لے رہا ہے تو وہ والا جو مال ہے، وہ جو پیسہ ہے، وہ اسی کی ملک پہ باقی رہے گا، دینے والی کی ملک پہ، اس کی ملک میں داخل نہیں ہوگا۔ تو بس یہاں پہ اس کے اوپر ضمانت آ جائے گی۔ ضمانت کا قانون کیا ہے کہ آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ اس کے مال کو واپس کریں، اور اگر وہ مال تلف ہو گیا ہے تو پھر اس کا جو بدل ہے وہ کیا واپس کریں۔ تو اگر وہ مال مثلی میں سے ہے، یعنی اس جیسی چیزیں مارکیٹ میں بہت زیادہ ملتی ہیں، جیسے گندم وغیرہ ہوگی، پیسے ہو گئے مثلا، تو وہ اس کا مثل دے گا۔ اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جس جیسی چیزیں نہیں ملتی، جیسے جانور وغیرہ ہو گئے، ٹھیک ہے، اس جیسی نہیں ملتی، تو پھر اس کی کیا دینی پڑے گی؟ قیمت دینی پڑے گی۔ یعنی فتاجب عیادت ہوا، بس جب یہ رشوت لینا حرام ہے تو جب یہ لے گا تو یہ اس کا مالک نہیں بنے گا۔ جب مالک نہیں بنے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے اوپر ضمانت آئے گی۔ ضمانت کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تاجب عیادت ہوا، اس کے اوپر واجب ہے کہ اعادہ واپس کرے۔ ہاں، کس کو؟ رشوت کو واپس کرے۔ رشوت کو واپس کب کیا جاتا ہے؟ ما وجود، یا اگر وہ موجود ہو، اس نے خرچ نہ کر دی ہو، وہ ما تلف، یا اگر وہ تلف ہو گیا یعنی اس نے خرچ کر دیا ہے، تو پھر کیا واپس کرے گا؟ المثل او القیمت، یعنی فتاجب المثل او القیمت۔ یہاں پہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے، یعنی فتاجب اعادت المثل او اعادت القیمت، ٹھیک ہے، تو وہ مضاف کو حذف کر کے مضاف لے کے اس کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اگر رشوت پر تو موقوف نہ ہو اپنے حق کا حاصل کرنا، لیکن کسی دوسرے ایسے فرد پر موقوف ہو کہ جو بہت زیادہ مشکل ہو، صعب جدا ہو، یا یہ کہ موجب ضرر ہو، تو کیا اس وہ یہی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا فقہ میں جب استعمال ہوتا ہے کہ یہ کام ممکن نہیں ہے، تو وہ والا جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے فقہ میں؟ یہ نہیں ہے کہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے کیا مطلب؟ یعنی اس کام میں یا ضرر معتد بہی ہے یا حرج ہے کہ لا یتحمل عادتاً ہے۔ جس میں یہ دو کام آ جائیں اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ کام ناممکن ہو گیا، اب دوسرا کام کیا آپ کو کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، وَإِذَا ادَّعَ الْمُدَّعِي، یعنی ابھی تک اس میں صحیح بحث نہیں، دلائل کی شروع ہوئی، ایسی بحث ہے ترجمے کی حد تک ہے۔ ہاں، یہ اوپر ایک بات رہے گی، وَتَلْقِينُ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ حُجَّتَهُ أَوْ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى خَصْمِهِ، اس کا عطف کہاں پہ کریں گے؟ شہید اول کے اعتبار پہ، تحرم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تحرم الرشوت وتلقین احد الخصمین حجتہ، کہ رشوت لینا بھی حرام ہے قاضی کے اوپر، اسی طریقے سے قاضی کے لیے تلقین کرنا، گائیڈ کرنا، احد خصمین میں سے کسی ایک کو حجت ہو، جو اس کی حجت و دلیل ہے، کس کی؟ یعنی خصمین میں سے ایک بندہ ہے، اس نے اپنی حجت پیش کرنی ہے، تو اس کو وہ تلقین کرے کہ تم اس طریقے سے کیا بیان کرو اپنی بات کو، ٹھیک ہے جی، یہ اس کے لیے کیا حرام ہے۔ یہ اگر اس میں نہیں ہے ابھی ہدایہ الا شیء من وجوہ، اس میں نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو رشوت کے باب میں چلا گیا نا، یہاں پہ کیا ہے کہ بغیر رشوت کے بھی اس سے تلقین کر رہا، ہاں، بغیر اخذ مال کے بھی جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک کو سمجھانا کہ بھی تم اس طریقے سے اپنی بات کو مطرح کرو، یوں کر کے اپنا دعویٰ بیان کرو، یہ بھی اس کے لیے کیا حرام ہوتا ہے۔ تو تلقین کرنا یعنی سمجھانا، اسے رہنمائی کرنا کہ تم اپنی حجت کو کیسے بیان کرو گے، ٹھیک ہے۔ او ما، یا احد الخصمین کو ایسی چیز کی تلقین کرنا، ایسی چیز اسے بتانا کہ فیہ ضرر، کہ جس کے اندر نقصان ہوگا، کس کو؟ علی خصمہ ہی، جو اس بندے کا مد مقابل ہوگا، یعنی اسے کہے کہ بھی تم آ کے ایک اور دعویٰ یوں بھی درمیان میں کر دینا، یہ بات بھی کر دینا، تو اس سے تمہارا کیس کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا، اور کس کو نقصان پہنچے گا؟ جو تمہارا مقابل ہے اس کو کیا نقصان پہنچے گا۔ یعنی ایک طرح سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیس جتوانے کے لیے فریقین میں سے کسی ایک کی کیا مدد کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے کیا جائز نہیں ہوتا۔ یہ کام وکیل کے ہیں، وکیل اس سے جیسا سمجھائے گا وہ کرے گا، یہ کہنا کام نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، وَإِذَا ادَّعَ الْمُدَّعِي، اگر مدعی آ کے دعویٰ کسی کے پاس کرتا ہے، اب یہاں پہ کیا ہے، ایک حکم بیان کر رہے ہیں کہ اگر مدعی نے آ کے دعویٰ کیا اور اس کے لیے پتہ چل گیا کہ بھئی واقعی جی اس کا حق بنتا ہے، وہ اپنے گواہ بھی لے آیا، ساری چیز واضح ہوگی۔ اب جب چیز واضح ہو جائے گی نا، اب قاضی کے اوپر شرعی طور پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ فیصلہ صادر کرے، حکم صادر کرے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں ٹھیک ہے جی قبلہ صاحب، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، واقعی جو ہے وہ اس کا حق بنتا ہے کہ آپ کو پیسہ دے، یہ نہیں، یہ کر کے چپ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ فیصلہ صادر کرے کہ ہاں بھئی تمہارے اوپر واجب ہے کہ اس کا پیسہ کیا کرو، واجب واپس کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر مدعی نے آ کے دعویٰ پیش کر دیا، فإن واضح الحکم، اگر تو حکم اور فیصلہ واضح ہے، یعنی گواہ شواہ موجود ہیں، ساری چیز کلیئر ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہے، تو پھر تو لازم القضاء
فیصلہ کرنا لازم ہو جائے گا. کب؟ اذا التمسہ، جب اس فیصلے کی التماس کرے کون؟ المقضی لہ، جس کے حق میں کیا فیصلہ کیا جانا ہے. ٹھیک ہے، جس کے حق میں وہ کون ہوتا ہے؟ مدعی ہوتا ہے نا، مدعی نے اپنے حق میں فیصلہ کروانا ہوتا ہے. تو مقضی لہو اگر التماس کرتا ہے کہ ہاں جی آپ جو ہے وہ فیصلہ صادر کریں، تو اس صورت میں قاضی کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ فیصلہ صادر کرے. اب فیصلہ صادر کرنے کے لیے وہ الفاظ کون سے استعمال کرے گا؟ فیقول، وہ یوں کہے گا کہ حکم تو جی میں فیصلہ دیتا ہوں. یا دوسرا لفظ اس کا کیا ہے مد مقابل؟ قضی تو میں قضاوت کرتا ہوں. انفذ تو میں نافذ کرتا ہوں. اور مزئی تو میں کیا ہے اس چیز کو اوکے کرتا ہوں. الزم تو میں اس چیز کو کیا ہے ضروری قرار دیتا ہوں. اس طرح کے الفاظ اس کے لیے بولنا کیا ہے ضروری ہیں. ولا یکفی، یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ثابت عندی، کہ ہاں جی میرے نزدیک آپ کی بات ثابت ہے، واقعاً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یا یوں کہ ان دعویٰ کا ثابت ہے، تو ہاں جی واقعاً آپ کا دعویٰ کیا ثابت ہو چکا ہے. اچھا یہ کافی نہیں ہے. اچھا کچھ اور الفاظ ہیں اس کے اندر یہ بحث ہے کہ کیا یہ کافی ہیں، کافی نہیں ہے. وفی، اور یہ جو جملہ ہے کہ اخرج الیہ من حقہ، کہ تم اس کی طرف نکال دو من حق ہی، جو اس کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو مدعی ہے، دعویٰ کرنے والا ہے، یہ اخرج کا خطاب کس کو ہوگا؟ منکر کو ہوگا. یعنی منکر کو کہے گا کہ بھی تم کیا کرو جی، نکال دو الیہ اس کی طرف من حق کی، جو اس کا حق بنتا ہے نکال دو. ٹھیک ہے، یہ والا جملہ. یا او امرہ، یا خود مدعی کو حکم دے کہ بأخذہ العین، کہ مدعی جا کے کیا کرے؟ اپنی عین کو اٹھا لے. اسے کہ ہاں بھی آپ اپنا سامان اٹھا لو. ٹھیک ہے جی. اب تصرف فیہا، یا اسے حکم دے کہ تم اس میں کیا کرو؟ تصرف کرو. گاڑی وغیرہ ہے وہ اٹھا کے سر پہ تھوڑی لے جائے گا، اسے کہے گا کہ یہ گھر ہے یا گاڑی، کہے کہ تم کیا اس کو استعمال کرو. تصرف کا کہہ دیا. ٹھیک ہے، یعنی وفی اخرج الیہ من حقہ او امرہ بأخذ العین او تصرف فیہا قول، یعنی اس کے بارے میں کیا قول ہے. قول کیا مطلب؟ کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں، اس فیصلے کا جو نتیجہ بنتا تھا اس نے وہ کہہ دیا کہ ہاں بھی آپ اپنا سامان اٹھا کے لے جائیں. کیا یہ کافی ہے؟ اس کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی. اس میں کیا قول ہے؟ ایک قول کیا ہے کہتا ہے؟ قول کہتا ہے کہ ہاں یہ کہنا کیا کافی ہے. جازمہ بہل علامت، و اسی قول کے اوپر جزمی طور پہ حکم لگایا کس نے؟ علامہ حلی نے. اور نیچے حاشی میں حوالہ دیا ہے کتاب القواعد کا. ٹھیک ہے، قواعد الاحکام میں انہوں نے جزمی طور پہ کہا ہے کہ ہاں بھی اس طرح کے جملہ کہنا بھی کیا کافی ہے. وتوقف المصنف، اور مصنف نے اس کے بارے میں کیا کیا ہے جی؟ توقف کیا ہے. ٹھیک ہے جی، شہید اول نے دروس میں کیا اس بارے میں توقف کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بہرحال مشکل ہے اس میں. توقف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ یہ احتیاط کریں آپ، یعنی احتیاطاً اس طرح کے کہنے کے اوپر قاضی اکتفا نہ کرے، بلکہ واضح طور پہ کیا جملہ کہے. نہیں تصرف فیہا عین کی طرف. ہاں، وفی قول، یہ پورا جملہ یوں بنے گا. قول سے پہلے بھی آپ وہ ایک لائن لگا دیں، فی کے بعد بھی ایک لائن لگا دیں، تو ان دونوں کو آپ جوڑیں گے. وفی قول، ٹھیک ہے، یعنی اس بارے میں کیا قول ہے. یعنی ہم اگر پوری عبارت بتائیں کہ یعنی فی اکتفاء بہذا القول قول، فی اکتفاء بہذا الکلام، اس کے اوپر اکتفا کرنے میں کیا ہے؟ ایک قول ہے. کہ یہ قول کیا ہے کہ جی آپ اوپر اکتفا کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ تو سمجھ میں نہیں آیا. یعنی قاضی جب یہ کرے گا کہ اخرج الیہ من حقہ، یا یہ کرے گا کہ حکم دے گا جاؤ جا کر اپنا پیسہ اٹھا لو اپنے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک قول ہے. اس میں قول ہے کہ یہ کہنا کافی ہے. اچھا، یہ کہنا ہاں، کافی ہے. اس میں قول ہے کیا مطلب؟ ہاں، یعنی قاضی کے لیے یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ جی میں فیصلہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں، یہ جملہ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اتنا کہہ دے کہ ہاں بھی آپ اپنا سامان اٹھا کے لے جائیں. دو بندوں کا اختلاف تھا، اس نے قاضی نے کیا ان دونوں کی بات سننے کے بعد اسے کیا کہا منکر کو کہ بھئی اس کو پیسے واپس کر دو. کیا یہ کہنا اس کی قضاوت شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس بارے میں کیا اختلاف ہو گیا. اس پر علامہ حلی نے جزم کیا، انہوں نے کہا ہاں یہی قضاوت ہے. علامہ نے کہا بھئی یہی قضاوت ہے، وہ کہہ جو رہے لے لو. مصنف نے کہا ہو سکتا ہے یہ قضاوت نہ ہو، وہ ہو سکتا ہے اگلا وہ سمجھے کہ ویسے مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو پیسہ دے دوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، وہ یستحب لہو، قاضی کے لیے مستحب ہے قبل الحکم، فیصلہ سنانے سے قبل. ٹھیک ہے. ترغیبہما فی الصلح، ان دونوں کو رغبت دے کہ فی الصلح، کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے راضی ہو جائیں اور ایک دوسرے سے کیا کر لیں؟ سلوک کر لیں.
ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس کیا دو چیزیں ہیں، جب فریقین کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ کبھی آپ کے پاس آتے ہیں سلو کروانے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ جو سلو کروانا ہے نا، اس میں آپ ایک بندہ قاضی نہ بھی ہو تو وہ سلو کر سکتا ہے، یعنی ہمارے پاکستان میں جو مولانا حضرات کے پاس کیس وغیرہ آتے ہیں تو وہ اس میں قضاوت نہیں کرتے، سلو کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قضاوت کی شرائط ہیں بھائی، اس کے لیے اجماعی مسئلہ ہے کہ وہ مجتہد ہو، فقیہ جامع شرائط ہو، تو وہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں بزرگان وہ فقیہ تھوڑی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں جی، سلو کراتے ہیں۔ تو خود بلکہ جو فقیہ ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ مستحب ہے کہ بھئی حکم صادر کرنے سے پہلے ان دونوں کو کیا کرے، راضی کرے، سلو کروا لو، انہیں کہ بھئی آپ اپنا حق چھوڑ دیں، کچھ وہ چھوڑ دیں، مرضی سے ایک دوسرے پر راضی ہو جائیں۔ قضاوت کا مرحلہ کہاں پہ آتا ہے کہ دونوں جب سلو نہ کریں، دونوں کہیں کہ ہم نے سلو نہیں کرنی، ہمیں شرعی فیصلہ چاہیے، ٹھیک ہے، اب شرعی فیصلے کو ماننا پڑتا ہے، تو لہٰذا مستحب ہے کہ حکم سے پہلے کہ ترغیب و ان دونوں کو رغبت دلائی جائے فی الصلح، کہ وہ آپس میں کیا ہو جائیں، سلو کر لیں۔ فَإِن تَعَذَّرَ یعنی فَإِن تَعَذَّرَ الصُّلْحُ یا فَإِن تَعَذَّرَ تَرْغِيبُهُمَا فِي الصُّلْحِ، اگر سلو میں مشکل ہو یا ان کو سلو میں رغبت دلوانا یہ مشکل ہو جائے تو اب یہاں پہ کیا ہوگا، حاکمہ بمقتضی الشرع، اب جو شریعت کا تقاضا بنتا ہے اس کے مطابق یہ کیا لگائے گا، فیصلہ کرے گا، حکم سنائے گا۔ اچھا جی، فَإِنِ اشْتَبَهَ، یہ اب ان اشتبہ کی تعبیر اوپر سے جاری ہے، فَإِنْ وَضَحَ الْحُكْمُ اور فَإِنِ اشْتَبَهَ الْحُكْمُ، کہ مدعی نے آ کے دعویٰ بیان کیا، گواہ شواہ بیان کیے، اور ادھر سے منکر نے بھی کیا اپنی آگے سے گیم ڈال دی، اس نے بھی کیا گواہوں کی اوپر جرح کرنا شروع کر دی، اور یہ بڑا کیا مسئلہ بن گیا، یعنی بات واضح نہیں تھی، بات کیا ہوئی، اشتبہ الحکم، حکم اور فیصلہ کیا ہے، مشتبہ ہو گیا۔ اب اس میں کیا کرے گا وہ قاضی، ارجع، وہ کیا دے گا، مدت دے گا، ارجع یعنی مدت دینے سے، درجہ سے، ارجع یعنی وہ مدت دے گا، حتی یتبین، حتی یتبین یہاں تک کہ حکم کیا ہو جائے، واضح ہو جائے۔ وعلیہ، اور اس قاضی کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ الاجتہاد، وہ کوشش کرے، فی تحصیل ہی، فی تحصیل الحکم، حکم شرعی کو حاصل کرنے، کیونکہ حکم ابھی مشتبہ ہو چکا ہے تو اس کے اوپر یہ واجب ہوگا کہ دونوں سے بار بار پوچھے، گواہوں کو دیکھے، تاکہ حکم کو حاصل کرنے میں کیا ہے، اس کے لیے مسئلہ نہ ہو اور وہ چیز کیا ہو جائے، واضح ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا حکم جی، وَيُكْرَهُ أَن يَشْفَعَ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ فِي إِسْقَاطِ حَقٍّ أَوْ إِلَى الْمُدَّعِي فِي إِبْطَالِ دَعْوَىٰ۔ اچھا، سلوح تو کروائے گا، سلوح کروانے کے ساتھ ایک اور کام مکروہ ہے۔ مکروہ کیا ہے کہ وہ جو بندہ مستحق ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ایک بندہ اس میں کیا ہوتا ہے، زیادتی کرنے والا ہوتا ہے نا، اس نے اس کی زمین قبضہ کی ہوئی ہے، وہ نہیں دے رہا، دوسرا جو بندہ ہے وہ مستحق ہے، وہ زمین اس کی بنتی ہے، تو اس کے لیے یہ بات مکروہ ہے کہ صلح کروانے کے دوران وہ جو مستحق ہے نا، وہ کیونکہ شریف بندہ ہے، بات مانتا ہے، اس سے کہنے لگ جائے کہ ٹھیک ہے یار تھوڑی سی زمین آپ چھوڑ دو، ٹھیک ہے جی، ہاں خود چھوڑ دو، سفارش کرے کہ بھئی آپ اپنے حق کو کیا کرو، ساکت کر دو۔ تو اس طریقے سے جو ہوتا ہے نا، مظلوم ہوتا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ دوسرے کی سفارش کروانا مقام صلح میں، یہ ہے تو جائز کام، لیکن یہ مکروہ ہے قاضی کے لیے، کہ یکرہ ہو، یہ بات مکروہ ہے کہ یشفع علی المستحق، کہ جو مستحق ہے اس کی طرف وہ شفاعت لے کر جائے، کس بات کی شفاعت لے کر جائے، کہ فی اسقاط حق، کہ وہ جس حق کا مستحق ہے اس کو کیا کرے، اسقاط کر دے، ساکت کر دے۔ یعنی اگر دونوں کو کہتا ہے کہ اپنے حق سے تھوڑا بہت چھوڑ کر آپس میں وہ کر لو تو وہ صلح ہے، صلح ہے، نہیں دونوں کو کہتے تو اس کو تو کہہ رہے ہیں نا، صلح کیا ہے کہ دونوں کو کہے کہ آپ آپس میں راضی ہو جاؤ، لڑائی نہ کرو، ہاں حق شیعہ کی بات نہ کرے، ان کو بس ایسے قائل کرے کہ بھئی اچھی بات نہیں ہے، کٹھے رہتے ہیں آپس میں، صلح کرے، اس طرح کی بات، یعنی اس مستحق کو یہ نہ کہ تم چھوڑ دو، ہاں اس کے اوپر زور ڈالے، اگر اسے پتہ ہے کہ اس کی زمین ہے اس کے اوپر زور ڈالے کہ تم کیا کرو، اس کو زمین دو۔ اگر یہ جو کراہیت ہے، شارع یوم جزا ان سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں خامخواہ اس سے سفارش کی یا گرفت؟ نہیں یہ تو فیصلہ کرنے سے پہلے ہے نا، اس سے پہلے صلح کے مقام ہے نا، کراہیت ہے، یعنی کراہیت ہے تو یہ مکروہ کیا ہے، قیامت کے دن اس مکروہ کے قائل کو پرسش ہوگی یا نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، مکروہ نہیں، پرسش تو نہیں ہوگی، پرسش نہیں ہوگی، بس یہ شارع کو ناپسند ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر یعنی کوئی عذاب شذاب یا کوئی عقاب وغیرہ نہیں ہے کچھ۔ اچھا، او الی المدعی، یا مدعی کی طرف سفارش لے کر جائے، کس بات میں، کہ فی ابطال الدعویٰ، کہ وہ اپنے دعویٰ کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، وہی مدعی مستحق ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے،
اچھا، او یتخذ حاجبا وقت القضاء، اچھا یہ ایک بحث ہوتی تھی کہ بھئی وقت القضاء جب وہ فیصلہ سنوانے لگے نا تو درمیان میں ایک حاجب اور رکاوٹ بنائے، ٹھیک ہے جی، وہ درمیان میں یعنی کچھ کہتے تھے کہ دروازے کے پیچھے چلا جائے، ٹھیک ہے، دروازے کے پیچھے جا کے فیصلہ سنائے، ہاں بھی فیصلہ ہو گیا ہے فلاں کی زمین ہے اور فلاں کی نہیں ہے، دروازہ بند، ٹھیک ہے۔ تو وہ کچھ کہتے تھے کہ اس میں جو خواتین وغیرہ کے جو نزاع ہوتے تھے بعض کا تو وہ آتے تھے، قاضی صاحب کے اب پیچھے ہم نے پڑھی ہے بحث کے، وہ دائیں طرف بٹھاتے تھے مدعی کو، اس کو بائیں طرف بٹھانا ہے، یہ ساری چیزیں کٹھی بیٹھ کے ہوتی ہیں نا۔ تو اب وہ جب درمیان میں بیٹھا ہوا ہے قاضی، فیصلہ جیسے سنائے گا تو ادھر احتمال ہے کہ بھئی جس پارٹی کے خلاف فیصلہ جانا ہے اس نے لڑائی وغیرہ شروع کر دینی ہے، اور اس کا بھی کیا ہے کچھ حالات ایسے بن سکتے ہیں۔ تو اب وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ قاضی کیا ہوتا تھا کہ وہ حاجب درمیان میں بناتا تھا، حاجب ان دروازے کے پیچھے جا کے وہاں پہ کیا فیصلہ صادر کرتا تھا، اپنی سیفٹی پوری کرتا تھا۔ تو یہ کام کیا ہے کچھ روایات میں مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور یہاں پہ شارحین نے لکھا ہے کہ یہ کتاب سنن بہقی کی ہے، ہماری کتابوں میں یہ روایت نہیں ہے۔ وہ جو نبی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ ہاں من ول شیء من الناس فاحتجب دون حاجتہم احتجب اللہ تعالیٰ دون حاجتی وفاقتی، کہ جو لوگوں کی ضرورت کے لیے پھر ان کا سرپرست بنا اور پھر جناب جب ان کو ضرورت تھی تو یہ کیا ہو گیا ان سے حجاب کر گیا، سائڈ پہ ہو گیا، تو اللہ بھی قیامت کے دن کیا ہے جب اس کی ضرورت ہوگی تو اللہ بھی کیا ہے حجاب میں چلا جائے گا۔ بہرحال اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو سیکورٹی کا خطرہ ہے وہ تو چیز اچھی ہوگی، وہ ایک اور حکم آ جائے گا، یعنی کوئی سیکورٹی وغیرہ کا ایشو نہ ہو، اس کے بغیر خام خواہ کیا ہے وہ تو پیچھے جا رہا ہے، حاجب درمیان میں بنا رہا ہے، تو یہ کیا مکروہ ہے۔ اگر عامہ کی روایت پھر تو کراہیت ثابت ہوئی نہیں سرے سے؟ نہیں یہ تو عامہ کی روایت حجت ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو عامہ راوی ہو وہ ہمیشہ حجت ہی نہیں ہوتا۔ اگر راوی عامہ ہے اور سکہ ہے یا اس روایت کے شواہد وغیرہ پورے ہو گئے، جس طرح رجال کے پرانے ہیں چیزیں، وہ تو تب جب ہمارے مصادر میں پائی جائے، ایک حدیث ہمارے مصادر ہی میں نہیں تو مصادر ہی میں نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہو گیا، اس کے راوی کون ہیں؟ اہل سنت والے ہو گئے نا، جی، تو اہل سنت والے راوی ہر صورت میں کاذب تھوڑی ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ مبنی تو نہیں ہے کہ فقط صحیح روایت ہو جاتا ہے، موثق بھی تو ہو جاتا ہے نا۔ موثق کی کیا تعریف ہے کہ درمیان میں راوی کیا ہو، سننی ہو۔ اچھا، بہرحال اس روایت کے اوپر بحث انہوں نے کی، کچھ حاشی والوں نے اعتراضات کی ہے اس کے اوپر۔ او یقضی یعنی او یتخذ حاجبا وقت القضاء للہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، کیونکہ ایک روایت کیا نبی کی موجود ہے اس کے اوپر کہ قضاء کے وقت جو ہے نا حاجب نہ بنائے، کوئی رکاوٹ درمیان میں نہ بنائے۔ اچھا، او یقضی یا یہ فیصلہ کرے ما اشتغال القلب، کہ جب کہ اس کا دل کیا ہو مشغول ہو، کس بات کے ساتھ مشغول ہو، بنواس نیند کے اوپر، اونگ کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے دل کو یعنی دل بمعنی روح کے، اور ایک انسان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کو جو اونگ آ رہی ہو، ٹھیک ہے، اس صورت میں یہ فیصلہ کرے تو یہ کیا ہے اس کے لیے مکروہ ہے۔ او ہم او غم، ہم کسے کہتے ہیں فکر مند ہونا، کسی کام کا فکر مند ہونا، کوئی اس کو فکر کھا رہی ہے، او غم یا کیا ہے اس کی غم کی حالت ہے، ٹھیک ہے، او غضب او جوع یا یہ غصے کی حالت میں ہے، او جوع یا یہ کیا ہے بھوک کی حالت میں، تو یہ کیا فیصلہ نہ کریں۔ امیر المومنین وسلم کی روایات ہیں کہ وہ شریح سے یہ کہتے تھے کہ لا تقعدن فی مجلس القضاء حتی تطعم، یا حتی تطعم ہوگا کہ تم اس وقت تک جو ہے وہ مجلس قضاء میں نہ بیٹھو جب تک کچھ کھا پی نہ لو، ٹھیک ہے، کھانا کھا کے خالی پیٹ نہ جاؤ۔ اور اسی طریقے سے نبی کی روایت ہے کہ لا یقضی القاضی وهو غضبان مہموم ولا مصاب محزون ولا یقضی وهو جاع، کہ کوئی قاضی اس وقت فیصلہ نہ کرے کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہو، بے چینی کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے، بلکہ شہید ثانی لکھیں گے کہ اگر اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے پریشر پیٹ پہ بنا ہوا ہے اور پیشاب وغیرہ کی مشکل ہے تو اس حالت میں کیا مکروہ ہے، بالکل فری ہو کے ٹینشن ہو کے فیصلہ کرے گا۔ اچھا، یہ عبارت دیکھیے گا، او جوع او شبع، یا شبع شاید لفظ ہو، پیٹ یعنی جو کی کیا ضد ہے، ٹھیک ہے، پیٹ کا بھر جانا، یعنی بھوک ہو یا کیا ہے جی پیٹ کا بھر جانا ہو، یہ دونوں کیسی ہوں، مفرطین، مفرط یعنی بہت زیادہ، حد سے تجاوز۔ ہر بندہ تھوڑا بہت تو بھوکا ہوتا ہی ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کوئی بندہ بھی کسی ٹائم بھوکا نہیں، وہ فقط وہی بھوکا نہیں ہوگا جس نے ابھی فوراً کھایا، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھوک اس کی رہ جاتی ہے آنکھوں کی، بس جگہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، ایسی بھوک اور ایسا پیٹ کا خالی ہونا جو مفرطین ہو، جو حد سے بڑے ہوئے ہوں، یعنی تجاوز حد شدید،
اس میں کیا مکروہ ہے؟ او مدافعت الاخبثین، یا دو خباستوں میں سے جو زیادہ اخبث ہیں وہ اس کو کیا روک کے رکھ رہی ہوں، اس کو مدافع کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اخبثین سے کیا مراد ہے؟ ایک باؤل اور دوسری کیا غائب، پیشاب اور پخانہ۔ او وجع، یا اس کو درد ہو، ٹھیک ہے، سر میں اس کے درد ہے، تو اس صورت میں کیا یہ قضاوت نہ کرے۔ لیکن ولو قضا مع وجود احدها، اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک کے وجود ہوتے ہوئے وہ فیصلہ کر دیتا ہے تو نافذ، اس کا فیصلہ کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گئی؟ چلیں آگے پھر نئی بحث شروع ہو رہی ہے، اسے پھر الگ سے کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وسلم۔